السلام علیکم ناظرین، تو چلیں آئیے آج ایک نئی کہانی سنتے ہیں۔ ماں نور ایک غریب مگر باوقار لڑکی تھی۔ اس کے والد ایک سرکاری اسکول میں استاد تھے اور ماں برسوں پہلے دنیا سے جا چکی تھی۔ باپ نے بڑی محبت سے اسے پڑھایا اور صرف ایک نصیحت کی تھی، بیٹی، عزت کبھی حالات سے نہیں کردار سے بنتی ہے۔ دوسری طرف زین شاہ ایک بڑے جاگیردار کا اکلوتا بیٹا تھا۔ دولت، طاقت اور غرور اس کی پہچان تھے۔ وہ کسی کی بات سننا اپنی توہین سمجھتا تھا۔ ایک دن زین کی گاڑی بارش میں پھسل گئی۔ سامنے سے آنے والی بس سے ٹکر ہونے والی تھی کہ ماں نور نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ایک چھوٹے بچے کو سڑک سے کھینچ لیا۔ اسی دوران لوگ جمع ہو گئے۔ کسی نے موبائل سے ویڈیو بنا لی، مگر ویڈیو کا صرف آخری حصہ وائرل ہوا، جس میں ایسا لگ رہا تھا جیسے زین اور ماں نور کے درمیان کوئی تعلق ہو۔ جاگیردار کو لگا کہ اگر بات پھیل گئی تو خاندان کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ اس نے کسی کی بات سنے بغیر دونوں کا نکاح کروا دیا۔ نکاح کے وقت زین نے ماں نور کی طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ حویلی میں قدم رکھتے ہی ماں نور کو احساس ہو گیا کہ یہ گھر نہیں، ایک آزمائش ہے۔ ساس نے کہا، ہمارے گھر کی بہو بننے کا خواب دیکھنا بھی تمہاری اوقات سے باہر تھا۔ نندیں اس کے کپڑوں، لہجے اور ہر بات کا مذاق اڑاتی۔ نوکر بھی اسے احترام سے نہیں پکارتے تھے۔ اور زین تو جیسے اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے پہلی رات ہی صاف کہہ دیا تھا، یہ نکاح صرف میرے باپ کی ضد ہے، تم میری زندگی میں کبھی بیوی کے مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ الفاظ ماں نور کے دل میں تیر بن کر اتر گئے، مگر اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ دن گزرتے گئے، ماں نور سب کی خدمت کرتی، مگر بدلے میں صرف ذلت ملتی۔ ایک دن جاگیردار کو اچانک دل کا شدید دورہ پڑا۔ پورا گھر گھبرا گیا۔ زین شہر سے باہر تھا۔ ایمبولینس وقت پر نہ پہنچ سکی۔ اسی وقت ماں نور نے اپنے والد سے سیکھی ہوئی ابتدائی طبی امداد استعمال کی، ڈاکٹر سے فون پر ہدایات لیں اور جاگیردار کی سانس بحال کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ ڈاکٹر نے پہنچ کر کہا، اگر 10 منٹ اور دیر ہو جاتی تو انہیں بچانا ممکن نہ تھا۔ پوری حویلی خاموش ہو گئی، لیکن کسی نے ماں نور کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ الٹا ساس نے کہا، یہ سب ڈرامہ ہے تاکہ ہمارے دل میں جگہ بنا سکے۔ کچھ دن بعد جاگیردار ہوش میں آیا۔ وہ صرف ایک بات بار بار دہراتا رہا، میرے کمرے کی الماری سے وہ سرخ فائل فوراً لاؤ۔ سب نے پوری حویلی چھان ماری،
لیکن وہ فائل کہیں نہیں ملی۔ یہ کوئی عام فائل نہیں تھی، اس میں جاگیردار کے برسوں پرانی وصیت، زمینوں کے اصل کاغذات اور ایک ایسا راز تھا جس کے سامنے آنے سے خاندان کی بنیادیں ہل سکتی تھیں۔ اب سوال یہ تھا کہ وہ فائل آخر گئی کہاں؟ کیا کسی نے جان بوجھ کر اسے غائب کیا یا حویلی میں کوئی ایسا شخص تھا جو برسوں سے اپنوں کا بھی دشمن بنا بیٹھا تھا؟ اور سب سے حیران کن بات، جاگیردار نے ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے زین کو نہیں بلکہ ماں نور کو اپنے پاس بلانے کا حکم دیا۔ یہ سن کر پورا خاندان ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگا۔ آخر جاگیردار ماں نور سے ایسا کون سا راز کہنا چاہتا تھا جو وہ اپنے بیٹے کے سامنے بھی نہیں کہنا چاہتا تھا؟ جاگیردار نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں، اس کی نظریں پورے کمرے میں کسی کو تلاش کرنے لگیں۔ ماں نور، اسے میرے پاس بلاؤ۔ یہ الفاظ سنتے ہی کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ساس اور نندیں حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں، جبکہ زین کے چہرے پر ناگواری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ماں نور کمرے میں داخل ہوئی تو جاگیردار نے کانپتے ہاتھ سے اپنے قریب بلایا۔ بیٹی، میری الماری میں جو سرخ فائل تھی، اگر وہ غلط ہاتھوں میں چلی گئی تو صرف میری نہیں، اس پورے خاندان کی تباہی یقینی ہے۔ ماں نور نے دھیرے سے پوچھا، ابا جی، اس فائل میں ایسا کیا ہے؟ جاگیردار کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ 25 سال پہلے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی تھی، ایک ایسا فیصلہ جس کا بوجھ میں آج تک اٹھا رہا ہوں۔ میں سچ سب کو بتانا چاہتا تھا مگر ہمت نہیں ہوئی۔ اتنے میں دروازہ زور سے کھلا اور زین اندر آ گیا۔ ابا، آپ کو آرام کریں، ڈاکٹر نے زیادہ بات کرنے سے منع کیا ہے۔ جاگیردار خاموش ہو گیا، مگر جاتے جاتے اس نے ماں نور کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر آہستہ سے کہا، بیٹی، سچ کو ڈھونڈنا، ورنہ یہ گھر خود اپنے بوجھ تلے بکھر جائے گا۔ اسی لمحے ماں نور نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ہر قیمت پر اس راز تک پہنچے گی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ حویلی میں کوئی ایسا شخص بھی موجود ہے جو ہر حال میں یہ راز دفن رکھنا چاہتا ہے۔ سرخ فائل کا نام سنتے ہی پورے گھر کا ماحول بدل گیا تھا۔ ہر شخص بظاہر خاموش تھا، مگر ہر چہرے پر بے چینی صاف نظر آ رہی تھی۔ اسی رات ماں نور نے حویلی کے پچھلے حصے سے کسی کے آہستہ آہستہ چلنے کی آواز سنی۔ وہ خاموشی سے اس آواز کے پیچھے گئی۔ دھندلی روشنی میں ایک سایہ پرانی حویلی کی بند کوٹری کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ماں نور جیسے ہی قریب پہنچی، دروازہ دوبارہ بند ہو چکا تھا۔ اگلی صبح اس نے اس کوٹری کے بارے میں پوچھا تو سب
کے چہرے اتر گئے۔ ساس نے سخت لہجے میں کہا، اس کمرے کے قریب دوبارہ مت جانا۔ اس گھر میں اس کا ذکر بھی نہیں ہوتا۔ لیکن یہی بات مانور کے دل میں سوال بن کر بیٹھ گئی۔ چند دن بعد جاگیردار کی طبیعت کچھ سنبھلی تو اس نے اکیلے میں مانور سے کہا، بیٹی، اس حویلی میں تم جس پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتی ہو، ضروری نہیں کہ وہی تمہارا خیر خواہ ہو۔ یہ سن کر مانور حیران رہ گئی۔ اسی دوران زین کے چچا نے زین کو ورگلانا شروع کر دیا، یہ لڑکی تمہارے باپ کا اعتماد جیت رہی ہے۔ کل کو ساری جائیداد بھی اسی کے نام ہو جائے گی۔ زین پہلے ہی مانور سے دور تھا، اب اس کے دل میں مزید بدگمانی پیدا ہونے لگی۔ ایک شام جاگیردار اچانک غائب ہو گیا۔ پورا گھر پریشان ہو کر اسے ڈھونڈنے لگا۔ کافی دیر بعد وہ حویلی کے پرانے باغ میں بے ہوش حالت میں ملا۔ ہوش آنے پر اس نے کانپتی ہوئی آواز میں صرف ایک جملہ کہا، وہ واپس آ گیا، وہ واپس آ گیا۔ سب حیران رہ گئے، کون واپس آ گیا؟ مگر جاگیردار دوبارہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ مانور نے محسوس کیا کہ اب معاملہ صرف ایک فائل کا نہیں بلکہ برسوں پرانے ایسے راز کا ہے جس کا تعلق پورے خاندان کی قسمت سے ہے۔ وہ اسی لمحے حویلی کے مرکزی دروازے پر ایک کالی گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے ایک اجنبی شخص اترا، جسے دیکھتے ہی جاگیردار کے پرانے وفادار ملازم کے ہاتھ پانی کا گلاس گر گیا۔ وہ گھبرا کر بولا، یہ تو مر چکا تھا، پھر یہ زندہ کیسے ہے؟ حویلی کے دروازے پر کھڑی کالی گاڑی اس سے ایک 55 سالہ شخص نیچے اترا۔ اس کے چہرے پر وقت کے نشانات تھے مگر آنکھوں میں عجیب سی سختی تھی۔ بوڑھا ملازم لرزتی ہوئی آواز میں بولا، یہ سلیم خان ہے، مگر یہ تو 25 سال پہلے لاپتہ ہو گیا تھا۔ یہ نام سنتے ہی جاگیردار کا رنگ زرد پڑ گیا۔ سلیم خان سیدھا جاگیردار کے کمرے میں گیا اور بولا، میں اپنا حق لینے آیا ہوں، اور وہ سچ بتانے بھی جسے تم نے برسوں سے دفن کر رکھا ہے۔ پورا خاندان حیران رہ گیا۔ زین نے غصے سے کہا، آخر تم ہو کون؟ سلیم نے گہری سانس لی اور جواب دیا، میں اسی خاندان کا دشمن نہیں، تمہارے باپ کے ماضی کا گواہ ہوں۔ اتنے میں جاگیردار نے کمزور آواز میں سب کو کمرے میں سے باہر جانے کا کہا مگر مانور کو روک لیا۔ بیٹی، آج جو سچ تم سنو گی وہ اس گھر کی قسمت بدل دے گا۔ جاگیردار نے کانپتی آواز میں بتایا کہ 55 سال پہلے جاگیردار نے کانپتی آواز میں کہا کہ 25 سال پہلے غلط مشوروں کی وجہ سے میں نے ایک فیصلہ کیا تھا جس سے ایک بے گناہ خاندان برباد ہو گیا تھا۔ وہ اس غلطی کا کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا مگر ہر بار کسی نہ کسی نے اسے روک دیا۔ مانور خاموشی سے یہ سب سنتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے
مگر دل میں صرف ایک بات تھی کہ یہ خاندان مزید نفرت کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اسی رات حویلی کے دفتر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ شعلے اتنے تیز تھے کہ لوگ گھبرا گئے، باہر بھاگنے لگے۔ جاگیردار چیخ اٹھا، "یہ وہ سرخ فائل، وہ اندر ہے!" کوئی آگ میں جانے کی ہمت نہ کر سکا۔ مانور نے ایک لمحہ بھی سوچے بغیر دوپٹہ منہ میں باندھا اور جلتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئی۔ زین نے پہلی بار خوف سے پکارا، "مانور! واپس آ جاؤ!" لیکن وہ آگ کے درمیان غائب ہو چکی تھی۔ جلتے ہوئے کمرے میں ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ لکڑی کی چھت چرچرا رہی تھی اور شعلے لمحہ بہ لمحہ بلند ہوتے جا رہے تھے۔ باہر کھڑا زین پہلی بار بے بسی سے چیخ اٹھ رہا تھا، "مانور! خدا کے لیے باہر آ جاؤ!" چند لمحوں بعد دھوئیں کے درمیان سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ مانور تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی سرخ فائل تھی، مگر اس کا ایک ہاتھ بری طرح جھلس چکا تھا۔ زین دوڑ کر اس کے پاس پہنچا اور اسے سنبھالا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار غرور نہیں، خوف اور پچھتاوا تھا۔ مانور کو فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اگر چند منٹ اور دیر ہو جاتی تو اس کی جان بچانا مشکل ہو جاتا۔ یہ سن کر زین کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ چند دن بعد جب مانور کی طبیعت سنبھلی، جاگیردار نے پورے خاندان کو ایک جگہ جمع کیا۔ سرخ فائل کھولی گئی۔ اس میں زمینوں کے کاغذات سے زیادہ اہم ایک تحریری اعتراف موجود تھا۔ جاگیردار نے سب کے سامنے کہا، "برسوں پہلے میں نے دوسروں کی باتوں میں آ کر ایک بے گناہ خاندان کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ میں اپنی غلطی مانتا ہوں۔ اب اس ظلم کا ازالہ کیا جائے گا، چاہے مجھے اپنی آدھی جاگیر ہی کیوں نہ دینی پڑے۔" یہ سنتے ہی زین کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ وہی برسوں سے جاگیردار کو گمراہ کرتا آیا تھا تاکہ پوری جائیداد پر قبضہ کر سکے۔ جب حقیقت سامنے آئی تو خاندان کو معلوم ہوا کہ نفرت کی اصل جڑ کوئی اور نہ تھی، مانور نے ہی۔ اسی شام زین اور مانور کے کمرے میں آیا۔ وہ کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر دھیرے سے بولا، "میں نے تمہیں کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تم نے اس گھر کو بچایا، میرے والد کی جان بچائی اور آج سچ بھی بچا لیا، مگر میں تمہیں صرف دکھ دیتا رہا۔ اگر ممکن ہو تو مجھے معاف کر دو۔" مانور نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ "معافی مانگنے سے زخم تو نہیں مٹتے، مگر سچی ندامت نئے رشتے کی بنیاد ضرور بن سکتی ہے۔" زین نے پہلی بار احترام سے اس کا ہاتھ تھاما۔ کچھ ماہ بعد وہی حویلی جہاں کبھی مانور کی ہر سانس پر اعتراض ہوتا تھا، آج اس کے احترام میں کھڑی تھی۔ ساس نے اسے گلے لگا کر کہا، "بیٹی، تم نے ہمیں رشتوں کی اصل
قیمت سکھا دی۔ جاگیردار نے مسکراتے ہوئے اعلان کیا، اس گھر کی سب سے بڑی دولت جاگیر نہیں بلکہ ہماری بہو مانور ہے۔ مانور نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے اپنے مرحوم والد سے کہہ رہی ہو، ابا، آپ نے ٹھیک کہا تھا، عزت دولت سے نہیں کردار سے ملتی ہے۔ اور یوں نفرت سے شروع ہونے والا یہ رشتہ اعتماد، احترام اور محبت کی ایک خوبصورت کہانی بن گیا۔